بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے عذاب، بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واعظ کیا جائے پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو، بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکان میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔
اللهم احفظنا اللهم احفظنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز ماؤں پیاری بہنوں پیاری بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ سجدہ کی تکمیل کی آج توفیق دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے، اور یہ جو دو آخری رکوع سورۃ سجدہ کے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے احسن طریقے سے سمجھنے والا بنائے، اپنی زندگیوں میں عمل پیرا کرنے والی ہمیں بنائے، اور دوسروں تک پہنچانے والے ہمیں بنائے، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، آج کا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 2 اور 3، 2 پڑھے نا آج ہم الحمدللہ۔ تو فرسٹ آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 12، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور لو اگر کاش کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر حسرت کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ کاش کہ تم دیکھتے جب مجرموں کو، جبکہ تم مجرمین کیا ہوں گے؟ مجرمون ناکسو رؤوسہم عند ربہم، سر جھکا کے ٹھہریں گے اپنے رب کے پاس۔ دیکھیے، زندگی بھر ان سے کہا گیا تھا کہ اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دو، جھکا دو اللہ کے آگے اپنے آپ کو، لیکن نہیں جھکائیں گے، نہیں جھکتے تھے، اور اپنی اکڑ میں فنا ہوتے تھے، اپنی اکڑ میں فنا ہوتے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو محفوظ رکھے اس تکبر سے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکتا ہے، اس تکبر سے جو اللہ تعالیٰ لو ترا، کاش کہ تم دیکھتے، کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار کیسے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، مجرم لوگ ناکس رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے پاس سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم دیکھ لیے، ہم سن لیے، یعنی قیامت کے برپا ہونے کو انہوں نے دیکھا، جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، یعنی دیکھ رہے ہیں دور سے ٹھنڈی زبردست اس وہاں سے ہوائیں آ رہی، اور دیکھ رہے ہیں جہنم کی ہولنا کی اپنے آنکھوں سے سامنے کی کیسے آگ اگل رہی ہے، قیامت کو انہوں نے دیکھا۔ تو یہ تمام دیکھ کر وہ بولیں گے ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ ہمیں لوٹا دے، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب تو ہمیں لوٹا دے، فرجعنا نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے، نیک اعمال ہم کریں گے، انا موقنون، اب ہم یقین کرنے والے، یعنی انہوں نے اب یقین کیا، قیامت کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر، زندگی بعد الموت کو دیکھ کر اب یقین کیا۔ اس یقین کرنے کا کیا فائدہ؟ انہیں تو یقین دنیا میں ہی کرنا چاہیے تھا، وہ یقین کرنے کا کیا فائدہ جو انہوں نے وہاں جا کر یقین کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآيَاتِنَا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اگر اللہ چاہتا تو پوروں کو ہدایت دے دیتا تھا، یعنی تم کو چھپا کر رکھنا، یہ کہنا کہ تم آمینو بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ، غیب کیا ہے؟ غیب کئی چیزیں ہیں، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، زندگی بعد الموت غیب ہے ہم سے، تو اب ایمان لانا ہے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو پوروں کے لیے جنت دے دیتا، کوئی آزمائش نہیں ہوتی، بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، ایسا کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اللہ سب کو بھی جنت دے دیتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کا قول حق ہے، حق القول منی، اللہ تعالیٰ بتا رہے میری طرف سے یہ قول حق ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ بتا رہے میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، کس سے؟ من الجنتی والناس، کس سے؟ جنات سے اور انسانوں سے، اجمعین، پورے کے پورے، یعنی جتنے گناہگار ہیں، جتنوں نے ایمان نہیں لایا، جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، جن لوگوں نے اللہ کی دین کو رد کر دیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا،
ایمان نہیں لائے اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا، چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، اجمعین پورے کے پورے. یہ تو میرا قول حق ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فذوقوا بما نسیتم، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے چکو اس چیز کا مزہ جو کہ تم کیا کرتے تھے. نسیتم، تم بھلا چکے تھے. لقاء یومکم ھذا، لقاء ملاقات. کون سی ملاقات؟ یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم چکو اس عذاب کا مزہ جو کہ تم نے کس وجہ سے تمہیں مل رہا ہے. اس وجہ سے مل رہا ہے کہ تم نے ملاقات کو، اس دن کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا نا. تو انا نسیناکم، تم دنیا میں اس دن کی ملاقات کو جھٹلا دیے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انا نسیناکم، اب ہم بھی تم کو بھلا دیے. ذوقوا عذاب الخلد، اب چکو ہمیشہ کا مزہ. بما کنتم تعملون، ان اعمال پر جو تم کرتے تھے، ان اعمال پر جو تم کرتے تھے اس چیز کا مزہ چکو. یعنی اللہ کی آیتوں کو بھلا دیے، اللہ کے ذکر کو بھلا دیے، اللہ کو یاد نہیں رکھے اور حماقت کر کے تکبر کے ساتھ زندگی گزارے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ چکو اب عذاب کا مزہ. اچھا میری بہنوں، ایک بات میں سبحان اللہ بھول گئی یہ بولنا آپ لوگوں کو، کہ ہم ہمیشہ ایک اسلوب ہمارا ہوتا ہے نا، طریقہ طریقہ رکوع پر ہم اعادہ کرتے ہیں. تو میں نے پچھلے رکوع پر اعادہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ یہ ہمارے 2 رکوع ہیں آج کے طویل ہیں، اسی لیے میں نے اعادہ نہیں کیا پچھلے رکوع کا. تو یہ کہنا چاہ رہی تھی جی انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو، مشرکین کو، مجرمین کو جنہوں نے اللہ سے عذر و معذرت کیا اس دن آ کر قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن یہ لوگ عذر و معذرت کریں گے. کاش کہ تم دیکھ سکتے، آج ہی دیکھ سکتے وہ چیز، ہے نا. آج تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے اس بات پر کہ ہاں ایک دن آئے گا جب کفار و مشرکین اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے کیا کریں گے وہ لوگ، اللہ کے ہاں اپنے سروں کو جھکا دیں گے ذلیل ہو کر، اور کہیں گے کہ اللہ اب ہم دیکھ لیے، اب سرنا سمعنا، ہم دیکھ لیے، ہم سن لیے، فرجعنا، ہمیں لوٹا دے. لیکن ایسا بولنا کیا فائدہ مند ہوگا ان کا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم بھلا دیے تھے میرے اس دن کی ملاقات کو، ہم بھی آج تم کو بھلائے دیتے ہیں، لہٰذا چکو عذاب، ہمیشہ کے عذاب کا مزہ جو تم عمل کر کے آئے تھے. انما یؤمنو، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما یؤمنو، بے شک جو لوگ ایمان لائے بھی آیاتنا، ہماری آیتوں پر، الذین، اور وہ لوگ کیسے ہیں برے، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں. انما یؤمنون بآیاتنا، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو اذا ذکروا بہا، جب کبھی بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا، یعنی جب کبھی بھی ان کو نصیحت کی جاتی تو خروا سجدن، وہ جھک پڑتے، گر پڑتے سجدے میں. تو میری بہنوں، یہ اللہ کی آیات، اس کی تعظیم میں، اس کی عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے باتوں پر عمل کرنا ہے، اوامر کو ماننا ہے، منہیات سے رکنا ہے. اس چیز کو جان کر وہ کیا کرتے تھے؟ گر پڑتے تھے، اللہ کے آگے گر پڑتے تھے. وہی ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. بول رہے ہیں جب بھی نصیحت ان کو ملی فوری سجدے میں گر پڑنا سے کیا مراد ہے؟ سجدے میں گر پڑنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف سجدہ کر لیا، سر کو جھکا لیا کافی نہیں ہے. انسان اپنے دل کو جھکا دے، مائل کر دے اللہ کی باتوں کی طرف، اپنے دماغ کو جھکا دے کہ نہیں مجھے اس طرف ہی مائل ہونا ہے، دل و دماغ کو جھکا دے. سجدے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اعضائے جسمانی کو جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے، نہیں. سجدے سے مراد صرف وہی نہیں ہے، سجدے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اسی کے احکامات پر چلنا ہے. اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں میری بہنوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہی بڑا ہے، میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے تیرے سامنے جھکا دیتی ہوں، تیرے حکم پر میں سر بسجود ہو جاتی ہوں، جھک جاتی ہوں میں تیرے حکم پر. تیرا حکم ہی ماننا افضل ہے میری زندگی میں. اور اس رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، قرآن کی سمجھ سے نوازا. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے نوازا. اعمال صالحہ کی مجھے توفیق دے دے. رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے
کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے. یعنی جو لوگ شرک کرتے نا، تکبر کرتے اللہ کے ساتھ، شرک کرنا گویا تکبر کرنا. ایک اللہ کو مانو بولے تو نہیں، میری مرضی، میں اس کو بھی مانوں گا، اس کو بھی مانوں گا، یہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کا تکبر ہے، اس کا کبر ہے، اس کا دل جو بولا وہ کرتا، اس کے دل میں جو آیا وہ کرتا. یہ کبر ہے اس کا جو اللہ کے سامنے جھکنے سے اسے روکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں میرے مومن بندے ایسے نہیں ہیں. اللہم اجعلنا منہم یا ربی، اے اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے جو اس کے تکبر کرنے والے بندے نہیں ہیں، اس پر ایمان لانے والے بندے ہیں. وہ ایمان والے بندے جو اللہ کے آیتوں پر جھک جاتے ہیں، جب بھی نصیحت ان کو کی جاتی ہے تو وہ سر بسجدہ ہو جاتے ہیں، یعنی سجدے میں گر پڑتے ہیں. خروا سجدن وسبحوا، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے. تو میری بہنوں، سب میں بڑا تکبر انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ سے منہ موڑ لے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں گھمنڈی ہے، انہوں گھمنڈی ہے، انہوں تکبر والے، انہوں تکبر. سب میں بڑا تکبر والا، سب میں بڑا تکبر والا وہ ہے جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی باتوں پر جھکتا نہیں، فرما بردار نہیں ہوتا. اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ پر ایمان لانا، اعمال صالح کرنا، یہ بات تکبر کے منافی ہے. اب جو انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تکبر والے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر کیا ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ، تو نعوذ باللہ ہم جھوٹے ہیں اپنے قول میں. ہمارا یہ کہنا کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، نہیں بس ایمان نہیں لاتے، لیکن نہیں فخر ذرہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے بھائی، کافر ہے مگر دیکھو تکبر ذرہ بھی نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو سمجھا تکبر، وہی تکبر ہے کیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی یہ باتوں پر غور کرنا ہے میری بہنوں، غور کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. وہ تکبر کیا، کس چیز کو بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، ایمان نہیں لانا، ایمان نہیں لانا، اعمال صالح نہیں کرنا، اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، اور اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرنا، اس کی حمد بیان نہیں کرنا، یہ تکبر ہے. اب ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں انہوں ہندو ہے مگر کیا سمپل نیچر ہے بھئی، بیچارے کو ذرہ فقر غرور تکبر ہے اس کی نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ نرم مزاج ہے، عاجزی والا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں بولیں گے کہ اس کے پاس تکبر نہیں. دیکھیے ایک ایک الفاظ سے انسان پکڑا جاتا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا لازم ہے، قرآن کا علم لازم ہے، ورنہ جہالت جہنم میں لے جائے گی، جہالت انسان کو جہنم میں لے جائے گی. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک حدیث ہے، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا کہتی ہیں کہ بعض وقت انسان اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالتا، بعض وقت انسان اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نکالتا جس کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاتا، اسے خود خبر نہیں ہوتی، بے خبر ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو اس نے ڈیپتھ سے نہیں پڑھا نا، غور سے نہیں پڑھا. ڈیپتھ یعنی ڈوب جانا اس میں، معنی کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے نا. کیا کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم، چائنیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیبنانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ترکی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں لینگویج. ہر زبان کو ہم سمجھنے، قرآن کو اتنا سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کوشش کرنا لازم، اللہ کی باتوں پر غور و فکر کرنا لازم ہے، تبھی ہم ایمان والے بنیں گے. ایمان والا وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما یؤمن بآیاتنا، ایمان والا وہ ہوتا ہے ذکروا بہا، جب بھی اسے قرآن کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو خروا سجدن، جھک جاتا ہے وہ اللہ کے کلام پر. تو میری بہنوں، صفات المومنین ہے، یہ اپنانا ہے، اور جس کے پاس یہ صفات المومنین نہیں اپنے دماغوں میں، میرے بھی دماغ میں یہی تھا، کوئی بھی کہتے کہ دیکھو وہ فلاں عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، لیکن اس کے پاس ذرا بھی تکبر نہیں ہے، تو میں کہتی تھی کہ ہاں دیکھو نا کتنے اچھے لوگ ہیں.
काश ये लोग ईमान ला लेते। लेकिन बाद में पता चला कि अरे सब में बड़ा तकब्बुर तो वही कर रहा है जो अल्लाह से मुंह मोड़ा। अल्लाह से मुंह मोड़ के अकड़ा के गर्दन, अल्लाह से गर्दन अकड़ा लिया, तो सब में बड़ा तकब्बुर वाला तो वो है, कुरान कहता है। तो जब कुरान की आयतों को हम पढ़ते हैं, उस पर ईमान लाना है, और हमारी जो आइडियोलॉजीज है ना, हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, हमारे जो आइडियोलॉजीज हैं, हमारे जो क्या कहते हैं कि जहन के इफ्तरा पर्दाजियां हैं कि हमने तकब्बुर किस चीज को समझ लिया, अपने जहन से समझ लिया, अपने जहन से नहीं, अपना जहन दौड़ाना खत्म करें, इंशाल्लाह कुरान के मुताबिक अपने जहन को बनाए, है ना। असल बात तो यह है कि बंदा कुरान के मुताबिक अपने आप को बनाए, अपने जहन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को कुरान के मुताबिक बनाए। ये नहीं कि अपनी मनमानी कर लिया और कुरान भी चलो देख लेंगे, साइड की चीज है, ऐसी बात नहीं है। कुरान को मेरी बहनों जब हम अपने दिलो दिमाग से कबूल करते हैं, दिमाग को अपने कुरान के मुताबिक बनाते हैं, तो हमारे सारे मसाइल का हल खत्म, सारे झगड़ों का हल खत्म, हमारी सारी नफरतें, एक दूसरे से अदावतें, जिंदगियों में बेचैनियां, लड़ाई झगड़े तमाशे, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर हम अपने दिमाग को इस्लाम कबूल कराएंगे, अपने दिमाग को इस्लाम कबूल कराएंगे। कुरान को किस मुताबिक समझेंगे? सहाबा ने जैसे समझा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे समझाया था, उस तरीके से अपने दिमाग को समझाएंगे पहले कि नहीं, कुरान की ये बातें हक है कि मोमिन लोग ऐसे होते हैं। मोमिन की और भी सिफात यहाँ बयान की गई, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? ततजाफा जुनूबुहुम, मोमिनीन तो वो हैं जिनके पहलू अलग रहते हैं, अनिल मदाजिअ, अपने बिस्तरों से। रात के वक्त में अपने बिस्तरों पर सब आराम करते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो आराम के वक्त भी, आराम के वक्त भी थकावट को अपने बाजू रखकर अल्लाह के हुजूर ठहर जाते हैं, अपने बिस्तरों से अपने पहलुओं को अलग रखते हैं, यानी अल्लाह की इताअत का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए रातों को उठकर नवाफिल तहज्जुद पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए क्या करते हैं? यदऊन रब्बहुम, पुकारते हैं अपने रब को, खौफम व तमा, खौफ के साथ, उम्मीद के साथ पुकारते हैं। यानी खौफ भी होता है उन्हें कि अल्लाह हमें हमारे गुनाहों से हमारे गुनाहों से दूर कर दे, हमें हमें माफ कर दे, हमारे गुनाह जो जो हमसे गुनाह हुए हैं उससे उसको माफ फरमा दे, हमारे यानी इस माहौल में जहां पर भी हम रह रहे हैं, अल्लाह ताला इस माहौल के खबासत से हमको बचा ले। खौफ होता है देखकर, खौफ होता है कि अल्लाह अकबर, ऐसे खतरनाक माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ये गुनाहों से हमें बचा ले, ये बात का खौफ। खौफ व तमा, तमा यानी ख्वाहिश, उम्मीद इस बात की कि अल्लाह माफ कर देगा, उम्मीद इस बात की कि अल्लाह ताला ऐसे खतरनाक माहौल से हमें बचा लेगा, उम्मीद इस बात की कि मुशरिकों से अल्लाह हमें निकाल कर मुवहिदीन में शामिल करेगा, उम्मीद इस बात पर कि अल्लाह हमारे गुनाहों पर हमें हमारे पर्दा डाल देगा, माफ कर देगा, लोगों से पर्दा डाल देगा, माफ कर देगा, और उम्मीद इस बात पर कि जहन्नम से हमें आजाद करा देगा, उम्मीद इस बात पर कि जन्नत का मजदा हमें सुना देगा। तो मेरी बहनों, मोमिनीन की उम्मीदें ये होती हैं, तहज्जुद में जो गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने खौफ खाते हुए उससे उम्मीदें लगाते हैं। क्या उम्मीदें? जन्नत में जाने की, जहन्नम से बचने की, गुनाहों से पाक जिंदगी की उम्मीदें उससे लगाते हैं। दुआएं करते हैं, दुआएं करते हुए उम्मीद के साथ दुआ करते हैं, खौफ के साथ दुआ करते हैं, उम्मीद के साथ दुआ करते हैं। और उनकी सेकंड क्वालिटी मोमिनीन की ये बतलाई गई यहाँ पर, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था, इस ताल्लुक से डिटेल में पढ़ा था कि जो कुछ दिया गया उसमें से खर्च करते हैं। तो अता, अल्लाह की अता, जो रज़क़ना, हमने उन्हें अता किया है। अल्लाह की अता मेरी बहनों सिर्फ दौलत ही नहीं है, अल्लाह की अता इल्म भी है। अल्लाह की अता दौलत में सब में बड़ी दौलत इल्म है। ये ये क्या है? विरासतुल अंबिया, अंबिया की विरासत है। इसीलिए उलमा को विरासतुल अंबिया कहा गया, वारिसुल अंबिया कहा गया, अंबिया के वारिस कहा गया। किसको? उलमा को। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बी। वो उलमा, बहुत बड़ी दुआ है ये। अगर आप ये दुआ कर रहे हैं अपने लिए, अपने औलादों के लिए कि अल्लाह हमें उलमा में शामिल कर, तो बहुत बड़ी दुआ है ये। मैं अपने लिए, आप अपने लिए सब दुआएं करें मेरी बहनों, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि अल्लाह हमें उलमा में शामिल कर दे।
جو انبیاء کے وارث ہیں، تو علم بھی ایک عطا ہے، علم بھی ایک عطا ہے، علم بھی ایک عطا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہم کو دیا ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ جو بھی اسے ملا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کچھ بھی ملا، رزق ملا اس کو بھی تقسیم کرتا ہے، دولت ملی اس کو بھی تقسیم کرتا ہے، علم کی دولت ملی اس کو بھی تقسیم کرتا ہے، جو بھی ملا اس کو اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ جو بھی اس کو ہنر مندی ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، اس کے پاس کوئی اسکلز ہیں، دوسروں تک پہنچاتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا۔ مومن وہ ہوتا جو کچھ بھی اسے ملتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب بولیں گے دولت تو ہمیں تھوڑی سی ملی بھائی، تو سبحان اللہ وہ مثال دیکھ لیجئے اصحاب صفہ کی، اصحاب صفہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ اصحاب صفہ یہ دیکھتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگ اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اصحاب صفہ ہمیشہ علم حاصل کرتے بیٹھتے تھے نا صفہ کے چبوترے پر۔ تو وہ لوگوں کا معاملہ دیکھیے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مدرسے سے چھٹی لے رہی، کس چیز کے لیے؟ وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جمعہ کو جمعہ چھٹی ہے، اتوار کو اتوار چھٹی نہیں رہتی تھی، ہمیشہ پڑھتے بیٹھتے تھے۔ اسی لیے تو سبوں احادیث انہوں نے یاد کی نا، دوسروں تک پہنچایا منوعن، جس طرح سے حاصل کیا تھا پہنچایا دوسروں تک۔ تو یہ جو ان کی ادا تھی، مسلسل علم حاصل کرتے، اور کبھی چھٹی لے کر جاتے تو کیا کرتے غور سے سنیے میری بہنوں، جب وہ جاتے تو محنت مزدوری کر کے اس سے جو پیسہ ان کو حاصل ہوتا وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں جو مصدقین ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں۔ بولتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر دن رات علم حاصل کرتے بیٹھتے ہیں، تو ہمیں وہ والا بھی ثواب ہونا ہے ہم کو، وہ والا ہمیں ملے گی، منافع نہیں اجرت، محنت کرنے پر مزدوری کرنے پر جو اجرت ملے گی وہ اجرت اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے۔ سبحان اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون، جو بھی ان کو عطا ہوا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کو ایسا زبردست اجر ملے گا، ایسے مومنین کو جو اللہ کی راہ میں جو بھی ان کو ملا اس میں سے خرچ کر رہی، تو ان مومنین کو ایسا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، من قرۃ اعین، یعنی کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آپ کو پتا ہے صحیح بخاری کی ایک زبردست حدیث آپ کو سناؤں، زبردست حدیث ہے، سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں نہیں پتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی آنکھ نے آج تک وہ نعمتیں نہیں دیکھی جو اللہ نے جنت والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، کوئی کان نے اس بارے میں آج تک نہیں سنا کہ کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں دے گا، کوئی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا۔ نوٹ کر لیجیے، یہ حدیث کو نوٹ کر لیجیے، کیسی نعمتیں ملے گی جنت میں، کیسی نعمتیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کو کیا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا دے رکھا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی انسان یہ نہیں جانتا، نہ اس کے لیے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، نہ کسی کان نے اس کو سنا آج تک، نہ کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا آج تک، نہ کسی کے دل میں خیال تک گزرا کہ ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم آتنا یا ربی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات حق ہے اللہ کی، اگر تم کو اور بھی اس کا مزید یعنی مضبوطی چاہیے اس بات میں، تو یہ آیت پڑھ لو سورہ سجدہ کی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈی کا سامان کیا تیار کر کے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث کے ڈیفینیشن میں
اور بھی علماء کرام نے سمجھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے ذریعے سے سمجھا کر کہا ہے کہ یہ والی بات ایسی ہے جیسے یہ جو نزولن کا لفظ آیا نا یہاں پر، یہاں دیکھیے آگے کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزل بما كانوا يعملون. کہ نزلن کا جو لفظ ہے نا، نازل ہونا، یعنی نازل ہوگا ان کے لیے جو عمل کرتے تھے. دیکھیے مومن کو کیا ملنے والا ہے، ایسا زبردست ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا لا یستوون. ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بول رہے ہیں. افمن کانا مومنن، جو مومن کے لیے ہے، مومن کا جو بدلہ ہے وہ کمن کانا فاسقا، فاسق کا جو بدلہ برابر ہو سکتا؟ لا یستوون، برابر نہیں ہوگا. وہ بہت ڈفرنس ہے، اتنا ڈفرنس ہے کہ ایسی زبردست نعمتیں مومن کو ملنے والی ہیں فاسق کے اپوزٹ میں، نافرمان کے اپوزٹ میں فرما بردار جو مومن ہوتا ہے اس کو ایسی ملنے والی ہے نعمتیں کہ انسان کے ذہن میں اس کا خیال بھی نہیں آیا آج تک کہ یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نفس کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے. خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ملیں گی جنتی. کون ہے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اعمال صالح کیے، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے جنت ماوا ہے. نزل بما کانوا یعملون. ہاں میں یہ پوائنٹ بتلا رہی تھی آپ کو، نزل بما کانوا یعملون، یعنی نزل کسے کہتے ہیں؟ نازل ہونا. اردو میں بھی بولتے ہیں نا ہم، نازل ہونا، اترنا. تو وہ جو مہمان، اللہ تعالیٰ کے جو مہمان ہوں گے اتریں گے نا، جبھی اتریں گے. دیکھیے ایک ہوتا ہے، علماء کرام نے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا، اچھا جو یعنی جو ہے، جو موجود ہے، جلدی تیار کیا اور رکھ کے تیار کر کے مہمان کے سامنے رکھ دیے. اس کو کہتے ہیں مہمان نوازی. ضیافت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ضیافت کسے کہتے ہیں؟ ضیافت کی پری پلانڈ بہت لوازمات کے ساتھ، ملٹیپل ڈشز کے ساتھ ضیافت کرنا. تو سمجھ آیا؟ یعنی فرق دیکھیں، ہم اردو بولتے ہیں لیکن اردو میں دو باتیں ہم کو ڈیفرینشیٹ کرنا نہیں آتا ہے نا. اردو میں یہ دو باتوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ہمیں. ایک ہوتی ہے مہمان نوازی، ایک ہوتی ہے ضیافت. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ضیافت بول تو مہمان نوازی، مہمان نوازی بولے تو ضیافت. نہیں، ضیافت یعنی پری پلانڈ بہت بہترین طریقے سے لوازمات کے ساتھ بہت بڑھا چڑھا کر مہمان کی مہمان نوازی کرنا، وہ ضیافت کہلاتا. ہاں مہمان نوازی بھی مہمان نوازی ہی ہے کہ مطلب جو ہے اس کو احسن طریقے سے جلدی کر کے پیش کر دے رہی. وہ نزولم پر ہے، یعنی جب ہی آیا بندہ تو اس کے لیے کچھ بھی کر کے دے رہی، تو اس کو کہتے ہیں مہمان نوازی. تو اللہ تعالیٰ مہمان نوازی پہلے کرے گا. وہ مہمان نوازی کا ذکر ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں. ہاں یہ پوائنٹ ہے، سمجھ آئی بات؟ یعنی وہ مہمان نوازی کا ذکر ہم قرآن حدیث میں پڑھتے. قرآن حدیث میں جتنی جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ بس محض مہمان نوازی ہے. نزلا بما كانوا يعملون. وہ تو جو ہمیں بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ مہمان نوازی جو پہلا درجہ ہے مہمان نوازی کا وہ ہے. اب ضیافت جو ہوگی جنتیوں کو، سمجھنے والا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، ضیافت وہ ہوگی جو مومنوں کو جو کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ اللہ نے نہیں بتایا. وہ اللہ نے نہیں بتایا، کوئی نفس نہیں جانتا کوئی. حتیٰ کہ دیکھیے، اور ایک یہ پوائنٹ اچھا یاد رکھیے، دوسروں کو بھی بتائیے کہ
किसी नजर ने वो नहीं देखा नेमतों को, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, हत्ता कि किसी के दिल में ख्याल भी नहीं आया कि ऐसी नेमत हो सकती है। वैसी नेमतें तैयार कर रखी हैं अल्लाह पाक ने मोमिनीन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा आतिना या रब्बी, अल्लाह हम सबको अता करे वो नेमतें जो अल्लाह ने ऐसी जबरदस्त तैयार कर रखी है कि हमारे किसी के दिलों में भी वो ख्वाहिश का, यानी क्या कहते हैं कि सुभान अल्लाह, ख्याल तक नहीं गुजरा, ऐसी नेमतें अल्लाह ने तैयार कर रखी है। किस लिए? नुज़ुलुम बिमा कानू यामलून, जो वो अमल करते थे उसके बदले में। अम्मा लजीना फसखू फमावाहुमुन नार, उसके अपोजिट में आप देखेंगे गुनाहगार को, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, गुनाहगार का हाल ये है कि उसका हाल ये होगा कि अजाब नार उसको ऐसी खतरनाक लगेगी कि कुल्लमा अरादू अन यखरुजू, कि उसमें से जब कभी भी कोई भी निकलने की कोशिश भी करेगा, निकलने की कोशिश भी करेगा, तो अल्लाह ताला बता रही अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा, उसमें लौटा दिया जाएगा। वकील लहुम, उनसे कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबन नार, चक आग का मजा, अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको तो झुठलाता था ना दुनिया में, जिस चीज को जो झुठलाता था दुनिया में, उस आग का मजा चक। अल्लाह ताला ये कहकर जहन्नमियों को दोबारा जहन्नम में ढकल देंगे। निकलने की कोशिश, दोबारा मतलब निकलने की कोशिश, खाली कॉर्नर्स तक आएंगे, कॉर्नर्स तक नहीं निकल पाएंगे। कॉर्नर पे भी आएंगे तो फरिश्ते, गुरुज गुरुज होता ना, मतलब एक बड़ा सा आला होता जिससे कि जमीन खोदी जाती, लोहे का बड़ा आला होता, वो आले से ढकल कर अंदर जहन्नम में फिर से डालेंगे और कहेंगे कि चको अजाब का मजा, क्योंकि तुमने आयतों को झुटला दिया था। मेरी बहनों, अल्लाह की आयतों को झुटलाना कोई मामूली बात नहीं, खतरनाक बात है। वो खतरनाकी को हम समझें, वो खतरनाकी को समझें और उससे एहतियात करें। जैसे कि कोई कहते ना कि एक खतरनाक बीमारी फैली हुई है, एक खतरनाक बीमारी फैली हुई है, ये करे तो उसकी वजह से, इसकी वजह से बीमारी आ रही, तो फौरी वो वीडियो को, वो मैसेज को गौर से पढ़ेंगे, लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, अरे देखो एक खतरनाक बीमारी आई हुई है, ये इससे बचते हम, ये काम करेंगे तो बचेंगे इससे, खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाने की फिक्र करेंगे। तो मेरी बहनों, अच्छी चीज है बीमारियों से बचना, लेकिन एक मिसाल देके बतला रही हूं मैं। अल्लाह ताला कहता है कि जहन्नम की आग में जलाएगा अल्लाह ताला उनको जो आयतों को झुठलाते हैं, उनकी सिफात ये हैं, ये कैरेक्टर वाले हैं ये। तो फिर हम उससे अनजान कैसे रह सकते हैं? एक मामूली बीमारियों के लिए हम एहतियाती तदाबीर करते हैं, तो ये जहन्नम में डाले जाना, खालिदीना फीहा, वो हमेशा वहां रहेगा वो, तो उससे बड़ा खतरनाक चीज और क्या हो सकती है? उस खतरनाकी से क्यों ना बचे, हम वो क्यों ना मालूम करें जो जो जहन्नमियों की सिफात है। फासिक किसको कहते हैं? वामा लजीना फसखू, बोले वो रहे वो लोग जो फासिक हैं, बोले गुनाहगार फासिक। तो फासिक का असल डेफिनेशन क्या है? गुनाहगार तो एक तर्जमा कर लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? कौन सा गुनाह है वो? कैसी नाफरमानी है वो जिसको फासिक कहा जाता है? तो वो मालूमात लाजिम करें, देखें, कुरान हदीस खोल कर देखें, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे हैं फासिकों का ठिकाना जहन्नम है, जब भी वो निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें दोबारा उसमें ढकल दिया जाएगा और कहा जाएगा, लौटा दिया जाएगा और कहा जाएगा चको अनार का अजाब का मजा, आग के अजाब का मजा चको, अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, अपने छुटलाने की वजह से, छुटलाने के बाइस आग का अजाब का मजा चको। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, अल्लाह ताला बता रहे हैं हम बिल यकीन हम इन्हें करीब के छोटे से बाज अजाब से जरूर यानी मजा चकाएंगे। यानी दुनिया में मेरी बहनों अल्लाह ताला क्या करता है, बंदे को छोटे छोटे अजाब देकर देखता है। वला नुज़ीक़न्नहुम, अल्लाह ताला बता रहे हैं हम जरूर उन्हें चकाते हैं मिनल अज़ाबिल अदना, छोटे अजाब, छोटे अजाब हम उन्हें चकाते हैं, दून आदाबिल अकबर, बड़े अजाब के अलावा, बड़े अजाब के से हट के, बड़े अजाब के अलावा छोटे अजाब का भी मजा चकाते। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट कर आए।
یعنی میری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو دنیا میں عذاب بھیجتا ہے، جو دنیا میں ہم تک ایسے خطرناکیاں پہنچتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ وہ عذاب جو دنیا کے عذاب ہیں، عذاب ادنا ہیں. کیا بولے؟ من العذاب الادنا، ادنا عذاب ہے وہ، دون عذاب الاکبر، عذاب اکبر کے علاوہ جو ہے. تو یہ جو دنیا کے جو عذاب پہنچتے ہیں لوگوں کو، وہ ایک ادنا ہے، ادنا. اکبر تو بہت بڑا عذاب ہے جو جہنم میں ملے گا بندے کو، اس بندے کو جو اس ادنا عذاب سے سنبھلتا نہیں. ادنا عذاب دے کے دیکھے اللہ تعالیٰ تو فوری کیا کرنا چاہیے؟ وہ ادنا عذاب ملا، دنیا کا چھوٹا عذاب، فوری توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف لوٹ آنا. اس کے اپوزٹ میں دیکھو اب ہم کیا کرتے، اکثر امت محمدیہ کے خواتین کو دیکھیے، بچوں کو، بڑوں کو، کچھ بھی غم ملا، ارے غم کے گانے سنتے بیٹھے. کیوں؟ ارے نہیں جی، بیچارے بہت غم زدہ ہے. غم ملا تو اتنے غم زدہ ہیں کہ بس اپنے آپ کو ہلاک کر رہا بندہ، ڈپریشن میں چلے جا رہا ہے. کچھ بھی عذاب ملا دنیا کا، کوئی بھی آزمائش پہنچی اس کو، کوئی بھی تکلیف پہنچی، روحانی جسمانی کچھ بھی تکلیف پہنچی، تو کیا کر رہا ہے؟ اور خود کو اور تکلیف دے رہا ہے، ڈپریشن میں جا کے. اینگزائٹی کہتے ہیں، اینگزائٹی، ڈپریشن. کیا ہے یہ؟ مومن کو یہ نہیں ہو سکتا. مومن ہے تو مومن کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. وہ مومن ہی نہیں ہے جس کو ڈپریشن ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ڈپریشن مطلب ڈپریسڈ ہو جانا، مطلب یہ کہ نفسیاتی بیماری. نفسیاتی بیماری تو مومن کو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نفس کو کنٹرول میں رکھتا مومن. مومن وہ ہوتا جو نفس کو کنٹرول میں رکھتا. اب مومن ہے بول رہے ہیں اور ڈپریشن کی بیماری کیسے ہو سکتا؟ سوال ہی نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی ڈپریشن کب آتا ہے انسان کو؟ جب دکھ درد غم رنج پہنچتا نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ دکھ درد غم رنج جو دے رہا ہوں، دیکھو اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے دے رہا ہوں اور مرنے کے لیے نہیں. لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ وہ لوٹے میری طرف. یعنی کوئی بھی دکھ درد غم دکھ رہا ہے بندے کو، تو وہ استغفار کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف اور دوڑے اور خوب نیکیاں کرے. غم کا، دکھ کا، درد کا یہ علاج ہے. یہ نہیں کہ دکھ درد غم پہنچا، ادنا عذاب جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ پہنچا تو کیا کر رہا ہے؟ اس کو عذاب علی عذاب، اور خود بھی اور طاری کر لے رہا ڈپریشن میں جا کے. کیا بولے؟ ڈپریشن میں ہے نو پڑ جا رہی، دل پہ افیکٹ ہو جا رہا ہے، دماغ پہ افیکٹ ہو جا رہا ہے. کیا بولے؟ نہیں، ڈپریشن میں چلے جا رہے. جا کے کیا کر رہی؟ دماغ اپنا اور خراب کر لے رہی، دل اپنا اور خراب کر رہی، جسم خراب کر لے رہی، مردہ ہو کے پڑے ہوئے ہیں، گلوکوز چڑھ رہے. کیا بولے؟ ادنا عذاب کو پا کر اللہ کے اور بھی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہے. دل کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ، دماغ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو تکلیف پہنچائے اس کی طرف رجوع کرے نا. لعلہم یرجعون بولے اللہ تعالیٰ. کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے آزمائش، دنیا کے مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ درد رنج غم کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ بندے کو اللہ اپنی طرف کرنا چاہتا ہے. تو میری بہنوں، یہ جو عذاب ادنا ہے جو دنیا میں ملتا ہے بندے کو عذاب اکبر سے پہلے، تو ہمیں اس سے ہوشیار ہو جانا، چوکنا ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹا عذاب دے کے بتا رہا ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے دکھ اور درد غم رنج. تو فوری اللہ کی طرف پلٹ کے آنا، اللہ توبہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں اس سے دل لگا بیٹھی تھی، اس سے دل لگا بیٹھی تھی، یہ میرے لیے تھا، وہ میرے لیے تھا، سب تھا میرے لیے، اللہ نہیں تھا. اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اللہ کی طرف پلٹ آؤں. اب جب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم لعلہم یرجعون، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم میری طرف لوٹ آؤ، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہی. اب پھر بھی انسان منہ موڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وَمَا نَزَلَ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جب اس کو اللہ کی باتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر لے رہا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیان کی جا رہی، سب بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس طرف آؤ اللہ کی طرف، تو پھر بھی منہ میں اپنی کرتا ہوں بلکہ منڈی پلٹا لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم
انتقام بہت بڑا لفظ ہے، یعنی انتقام کہتے ہیں پورا قابو پا کر بدلہ لینا. اب ہم انتقام کا ترجمہ کرتے ہیں بدلہ لینا، اب اور کچھ بھی نہیں بول سکتے نا. لیکن اصل میں انتقام وہ ہوتا ہے میری بہنوں، جب انتقام کے اوپر آپ ایک لفظ کے اوپر اسٹڈی کر کے دیکھیں گے نا، تو انتقام اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انتقام لینے والا بدلہ ایسا لے رہا ہے غالب ہو کر، یعنی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں انتقام لینا. یعنی جس سے انتقام لیا جا رہا ہے اس کا بچنے کا کوئی چانسز نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں انتقام لوں گا، سارے راستے تنگ کر کے گھیر کے مارنا بولتے نہیں وہ والا، اس کو کہتے ہیں انتقام. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے مجرموں سے میں انتقام لوں گا جو میری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں. جب نصیحت کی جا رہی تو نصیحت کو لیتے نہیں، منہ موڑ کے پلٹ جاتے ہیں، تو میں ان سے انتقام لوں گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ دیکھو بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ معراج کروائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات دیے تھے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر آسمانوں میں بلایا اور احکامات دیے، ملاقات ہوئی رب سے. جیسے موسیٰ کی ہوئی تھی ویسی اللہ کے رسول کی بھی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے یہ لوگ، جتنے یہود نصارہ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور ان کی ملاقات کو بھی مانتے، پھر نبی کو نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ موسیٰ کی مثال دیکھو تم لوگ کہ کیسے وہ من لقائہ اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی تھی وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے. تو ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بھی قرآن ہدایت کی بات ہونی چاہیے اور ہونی ضرور بھی ضرور ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے. کون تھے وہ لوگ؟ جو رسولوں کی اتباع کرنے والے، صبر کے ساتھ. میری بہنوں اس آیت میں صبر کی بھی فضیلت واضح ہوتی ہے. صبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احکامات بجا لانا اور گناہوں سے بچنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے. صبر نہیں ہے تو بندہ فوری فٹ سے پھسل جاتا. یعنی بے صبرا جو ہوتا وہ گناہوں کو جلدی لپک کے لے لیتا. بے صبرا نیکیوں پر استقلال سے جم نہیں سکتا. ہم بولتے نہیں اللہ سے دعا کرے نیکیاں کرتے ہو تو اللہ استقامت بھی دے مجھے نیکیوں میں. نیکی کرتے رہتے ایک جھٹکا لگتا، اللہ ہلا کے دیکھتا، ہلنے کے بعد بھی کرتی ہے، نیکی نہیں ہٹ جاتی. ہلا کے دیکھتا اللہ تعالیٰ. اب وہ ہلتے ہی کیا کرتے، اماں بہت مشکل ہو رہی، کرنا ہے، چھوڑ دیتے. جیسے علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی علم حاصل کرتے کرتے پریشانیاں آئے، مصیبتیں، بچے بیمار پڑ جا رہے ہیں، یہ ہو جا رہا وہ ہو جا رہا، پھر بھی بندی استقامت کے ساتھ جمے رہنا چاہیے دین کے علم پر. نہیں اماں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چلو چھوڑ دیا. تو یہ استقامت نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، حال میں ہمارے ہاں ایگزامز چل رہے تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے لکھا کہ اللہ باجی آج کا میرا ایگزام کیسا گیا پتا نہیں. ایگزام لکھنے کے بعد میں انہوں نے میسج کیا کہ اللہ باجی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے میرے بچے کے طبیعت کے لیے کہ بہت زیادہ اس کو تیز بخار ہے. تو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے یہ دیکھ کر کہ اللہ کتنی پیاری بندی ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہی ہے اور اس کو اولاد سے آزما رہا اللہ تعالیٰ. لیکن یہ آزمائش اس کے استقلال میں کمی نہیں ہونے دی. اپنا خود کا بیمار ہونے سے بڑھ کے اولاد کا بیمار ہونا رہتا. اولاد بیمار ہو گئی تو اور زیادہ تکلیف ہوتی. یہ ہوتی ہے محبت اولاد کی.
تو سبحان اللہ، وہ محبت کے ساتھ وہ بندی نے کیا کیا، اللہ کے احکامات کے پابندی کرنے میں اس کو کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آڑ نہیں آئی، برابر اس نے الحمدللہ امتحان کی تیاری کی، امتحان لکھا۔ تو یہ ہوتا ہے میری بہنوں صبر۔ جو لوگ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے چنا، کیونکہ وہ لوگ کیا کیے تھے، ہدایت کا ذریعہ بنے بنی اسرائیل کی، تو اللہ چن لیتا ہے ایسے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی چن لے، اللہ کی آیات پر استقلال کے ساتھ عمل کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ موسیٰ کی قوم کو دیکھو، اس میں سے چند لوگ ایسے نیک بنے تھے نا، جو قوم کے پیشوا بنے۔ جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے اور استقلال کے ساتھ جمے ہوئے تھے، صبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کیا کرے گا بول رہی، آپ کا رب ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بارے میں اختلافات کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ بولتے ہیں نا، مطلب یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں، ایسا ٹھیک ہے، تمہارے درمیان جو بھی اختلافات ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قیامت کے دن وہ اختلافات کو دور کر دے گا۔ اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبل، اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ لوگ دیکھتے نہیں کیا، اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا یہ اس بات نے بھی ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا، یمشون فی مساکنہم، جن کے مکانوں میں چل پھر رہے ہیں۔ یعنی پچھلی امتیں جو تکذیب کرے تھے، جھٹلا دیے تھے، اللہ کی بات سنے نہیں، عمل نہیں کرے، صبر نہیں کرے، لوگوں تک نہیں پہنچائے، علم حاصل نہیں کرے، عمل نہیں کرے، لوگوں تک نہیں پہنچائے، نہ ایمان لائے، نہ علم حاصل کرے، نہ اس پر عمل کرے، نہ لوگوں تک پہنچائے، تو کیا ہوا ان کی تکذیب کا انجام؟ ہلاکتیں ہوئی۔ اہلکنا، اللہ تعالیٰ ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم من القرون، کئی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ بستیوں پہ سے یمشون فی مساکنہم، ان کی بستیوں پہ سے تم لوگ چلتے پھرتے، یعنی دن رات بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہوئے مقامات کو دیکھتا ہے، گزرتا ہے اس کے اوپر سے۔ دنیا میں چھوا نا، کوئی دوسری دنیا میں نہیں ہوئے تھے اللہ کے عذاب، دوسری دنیا میں نہیں آئے تھے، یہی دنیا میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ لوگ گزرتے بھی ہیں ان مقامات پر سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے تھے۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سنتے نہیں کیا پوچھ رہے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ایک بھی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھتے تم، اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض، کیا یہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے کر جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں، فنخرج به زرعا، اسے کھیتیاں نکال، بنجر زمین میں جب پانی پڑتا ہے، پانی پڑنے کے بعد کھیتی آتی نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کیسا میں پانی پہنچاتا ہوں بنجر زمین پر، وہاں پہ کھیتی نکل آتی، تاکل منہ، اس میں سے کھاتے، انعامہم وانفسہم، تمہارے جانور بھی کھاتے، تم بھی کھاتے، افلا یبصرون، دیکھتے نہیں کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اطراف میں جو اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو دیکھو، دیکھ کر اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ اتنی پھر دیکھیے، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی اس وقت کے کفار و مشرکین بولتے، اللہ کے رسول کو بولتے نشانیاں بتاؤ کچھ بھی، آپ رسول ہے تو نشانیاں بتاؤ، نشانیاں بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے اطراف میں دیکھنے کو کہتے ہیں، اپنے اطراف میں اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈو، دیکھو، یہ تمام نشانیاں دیکھ رہے ہو تم دن رات، افلا یبصرون، آنکھوں سے نہیں دیکھتے کیا کچھ۔ اور وہ لوگ اتنے نڈر تھے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا وقت کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ کیا بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ فیصلے کا یعنی فتح، تم بول رہے نا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، تم ڈرا رہے نا کہ اگر اے نبی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے لا کے بتاؤ، بولتے تھے کہ لا کے بتاؤ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی
ٹھیک ہے لا کے بتاؤ، بول رہے نا کہ ان کو بولو قل کہہ دو یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. یوم الفتح جب آئے گا، وہ کھل جائے گا ہر راز، فیصلے کا دن جب آ جائے گا تو ایمان لانا اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا. قل کہہ دو یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع، نفع نہیں دے گا، الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کی، ایمانہم، ان کا اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینظرون، نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. یہ جو فرسٹ آیت ہم جو پڑھے تھے نا کہ اس دن وہ لوگ بولیں گے کہ فرسٹ آیت جو پڑھے تھے آیت نمبر 12، کیا پڑھے تھے اس میں؟ کہ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے ہوں گے. تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر لاسٹ رکو میں لاسٹ آیت میں دے رہے ہیں کہ ہاں وہ اس دن تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تم کو ڈھیل دی جائے گی. اے نبی فاعرض عنہم، ان سے منہ موڑ لو اے نبی، وانتظر انہم منتظرون، اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں، ان کے پاس سے پلٹ جائیں، یعنی ان مشرکین سے اعراض کر لیں، دعوت اور تبلیغ کا کام اپنے انداز سے آپ جاری رکھیے، لوگ نہیں سنتے چھوڑ دو، دوسروں کو بولو. جو وہی آپ کی طرف نازل ہوئی اس کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کی طرف پلٹو. عارض عن المشرکین، اور ایک جگہ بھی بولے نا اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں عارض عن المشرکین، یہاں کہتے ہیں عارض عنہم، ان سے منہ موڑ لو، وانتظر انہم منتظرون، اور منتظر رہے، یہ بھی منتظر ہیں، یہ لوگ کو بھی انتظار ہے نا، کب ہوئیں گا ایسا، کب آئیں گا. ٹھیک ہے انتظار کرو، بولو ایسی گناہوں میں پڑھ کے، اے نبی تم بھی انتظار کرو، آئے گا یہ دن کہ جو ہے نا ان کو ان کے عذاب کا، ان کے اعمال کا مزہ ملے گا عذاب کی شکل میں. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ مکمل ہوا. نیکسٹ سورۃ الاحزاب ہے، بہت ہی زبردست سورت ہے. اگلی سورت بھی انشاءاللہ اگلے درس میں اگلا سورت سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب.